نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين۔ اے آدم کی اولاد، تم اپنی زینت کو پکڑو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ان آیات کا شان نزول جو مفسرین نے ذکر فرمایا وہ عرب کا ایک رواج تھا، جس کا تذکرہ پہلے دروس میں بھی گزر چکا، کہ وہ بیت اللہ کا طواف استعمال کے کپڑوں سے نہیں کرتے تھے۔ خصوصاً باہر کے جو لوگ تھے ان کو اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہیں، کیونکہ انہی کپڑوں میں آپ نے گناہ کیے ہیں، نافرمانی کی ہے، تو یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ طواف کیا جائے۔ تو پھر وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ بعض جو بڑے خاندان کے، بڑے قبیلے کے بڑے لوگ ہوتے تھے ان کو تو قریش اپنے کپڑے دے دیتے تھے، اور جو غربا ہوتے تھے یا غیر معروف لوگ ہوتے تھے ان کو ننگے طواف کرنے پر مجبور کرتے، اور مرد دن کو طواف کرتے، عورتیں رات کو طواف کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا جو عرب کے ہاں کپڑوں کے اعتبار سے رواج میں ایک غیر مناسب صورتیں بنی ہوئی تھیں۔ تو فرمایا کہ اے بنی آدم، تم اپنے زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت۔ یہاں مسجد سے یا تو ظرف مکان مراد ہو تو ہر مسجد مراد ہے، ہر مسجد کے پاس۔ تو کیونکہ تمام مساجد کی ماں مسجد الحرام ہے، بیت اللہ ہے، اس وجہ سے جب باقی تمام مساجد میں داخل ہونے کے لیے کپڑے پہن کر داخل ہونا ضروری ہے، تو بیت اللہ شریف جو سب سے اعظم ہے تو اس میں بطریق اولیٰ کپڑوں کے ساتھ جانا ضروری ہوگا۔ اور ساتھ یہاں دوسری مساجد اور نماز کا بھی اس کے ضمن میں تذکرہ آ گیا کہ نماز کے وقت اپنے کپڑے پورے اختیار کر کے نماز پڑھو۔ اب مرد کا نگیج فرض جو مقدار ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، اور اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ کندھوں سے لے کر گھٹنے تک یہ جو حصہ ہے جسم کا، اس کو چھپانا نماز میں فرض ہے۔ تو بہرحال یہ بھی عذر کے وقت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وافر عطا فرمایا تو سب سے بہتر صورت یہ ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں محدثین کہ انسان اچھی مجلس میں جس حالت میں جانے کو پسند کرتا ہے وہی حالت اختیار کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے میں۔ اب اچھی مجلس میں بڑے لوگوں کے سامنے آدمی آدھے کپڑے پہن کر نہیں جاتا، وہ پورے کپڑے پہن کر جاتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دربار تو سب سے بڑا دربار ہے، اس کے سامنے جب پیشی ہے تو اس سے زیادہ اچھے کپڑے پہن کر جانا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان کی اپنی عادت بھی یہی تھی کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اپنی حیثیت کے مطابق اچھے صاف ستھرے اور خوشبو والے کپڑے پہن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ویسے وہ سادہ لباس پہنتے تھے، لیکن نماز کے لیے انہوں نے خاص ایک لباس انتہائی مہنگا اپنی حیثیت کے مطابق لباس بنوا رکھا تھا، اس سے نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاف کی دعا کی ہے کہ بس ضرورت کا پہنیں اور ضرورت کا کھائیں، اور آپ اتنا اعلیٰ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہی آیت پڑھی، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ کا حکم ہے کہ مسجد میں زینت اختیار کر کے آؤ،
جو انسان کی حیثیت ہے اس کے مطابق اچھا لباس پہننے سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ پہنتا ہوں۔ تو بہرحال یہاں حکم ہے کہ نماز کے لیے آئیں تو پورا لباس پہن کے، اچھا لباس پہن کے مسجد میں آئیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک کوتاہی ہے کہ گزارے کے کپڑے پہن کر مسجد میں آ کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ بعض ہمارے احباب اس طرح کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات میں سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا دربار ہے۔ اور آگے دوسرا حکم وَكُلُوا، تیسرا حکم وَاشْرَبُوا، اور آگے اس کی حد بیان فرمائی وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ یہ اسراف کا تعلق تینوں حکموں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ کل ما شئت والبس ما شئت، جو مرضی ہے کھا، جو مرضی ہے پی، لیکن دو چیزوں سے بچ کے رہے، ایک اسراف سے، دوسرا تکبر سے۔ یعنی کپڑا پہننے میں تکبر نہ ہو۔ تکبر یہ ہے کہ کپڑا پہن کر دوسروں کو جو حیثیت میں اس سے کم ہے ان کو حقیر نہ سمجھے، اور ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے۔ بس اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کا احسان ہے، یہ جذبہ بھی ساتھ ہو۔ اگر میرے پاس اتنا حیثیت ہوتی میں سب کو بھی پہنا دیتا، تو بہرحال اللہ کی نعمت کے طور پر اس کو پہنے، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ اور ضرورت سے زائد، اپنی حیثیت سے زیادہ اس پر خرچ کرنا، اس سے بھی بچ کے رہے، یہ اسراف ہے۔ اور کھانے کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ کھانا کھانے میں ضرورت کا کھائیں، ضرورت سے زیادہ اپنے کھانے پر خرچ نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ انہوں نے ایک دن میں 2 دفعہ کھایا۔ یہ روح المعانی میں روایت موجود ہے کہ ایک دن میں 2 دفعہ کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا زندگی اسی کے لیے بنائی گئی ہے کہ آدمی کھاتا ہی رہے؟ ایک دن میں 2 دفعہ کھانے کے بعد آپ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کھانا تو اتنا کھاؤ جس سے پیٹھ سیدھی رہے، بس باقی جو وقت ہے یہ کھانے پر نہ صرف کرو، یہ اللہ کی عبادت میں صرف کرو۔ لیکن اسی حدیث کے تحت مفسرین اور محدثین نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے اور ہر زمانے کا اپنا رواج ہے۔ اس زمانے کے اندر کیونکہ کھجوروں کا وہ غذا ہوتی تھی اور وہ انسان کو کفایت کر جاتی تھی پورے 24 گھنٹے کے لیے، اور قوا مضبوط تھے۔ تو جیسے جیسے زمانہ آگے جا رہا ہے، قوا میں کمزوری ہے، تو اب اس صورت میں ایک کھانے پر اکتفا کرنے کی صورت میں انسان کی صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اب اپنی صحت کے مطابق انسان کھا سکتا ہے، لیکن ایسی طبیعت نہ بنائے کہ کھانے ہی کی فکر رہے یا پینے ہی کی فکر رہے، یہ اسراف میں آئے گا۔ اور اسی طرح ضرورت سے زائد کھانے پر خرچ کرنا، یہ بھی اسراف میں آتا ہے۔ ضرورت کا خرچ کرے، سادہ کھائے، تو سادہ کھانے میں انسان کی صحت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اگر ان چیزوں میں حد سے تجاوز کرے گا تو اللہ کے ہاں محبوب نہیں رہے گا۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری ہر ادا اللہ کو پسند آئے اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے، جب اس سے تھوڑا سا ہٹیں گے یا حد سے تجاوز کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں کرے گا۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، اپنی زینت کو اختیار کرو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت یا ہر نماز کے وقت، ہر مسجد کے پاس، وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا حد سے تجاوز نہ کرو، انہو بے شک یہ، لا يحب المسرف اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں پسند کرتی حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کا ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ریاکاری اور سمعت سے بچا۔ یا اللہ شہرت کی طلب اور دنیا کی طلب سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنی طلب نصیب فرما، اپنی رضا کی طلب نصیب فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما۔ دنیا کے تمام کام ہمیں شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں دین نصیب فرما، ہمارے دلوں میں دین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بازاروں میں بھی دین نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زبان میں سچائی نصیب فرما، زبان سے راحت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بعض احباب دعا کا کہتے ہیں گھر میں رشتوں کی پریشانی ہے، یا اللہ رشتوں کی پریشانی حل فرما۔ یا اللہ جن کے جوڑ نہیں بن رہے جوڑ نصیب فرما، جن کی اولاد نہیں اولاد نصیب فرما، جن کے گھر اجڑے ہوئے ہیں آباد فرما، خامد بیوی میں آپس میں اتفاق خیر خواہی نصیب فرما۔ یا اللہ رزق میں برکت نصیب فرما، اولاد کی تربیت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں دین نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔